جھوٹ کی بنیاد پہ عمارتیں کھڑی نہیں ہوتی، ملک نہیں بنتے، ریاستیں ترقی نہیں کرتی. تو ہمیں سچ کو ضرور پرکھنا ہے. اگر وہ سچ کڑوا بھی ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا یا جانچنا ضرور ہے. خیر، اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ نے دیکھا کہ جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے تو ایک انتشار پورے ملک میں پھیلا، فساد پھیلا، اور بڑے زبردست طریقے سے پولیس کو بیچاری کو استعمال کیا گیا. میں پولیس کے اوپر بھی بولنا چاہتا ہوں. اتنے زیادہ موضوعات ہو گئے کہ سمجھ نہیں آتی انسان کس طرف چلے، کہ پولیس کو بھی بہت غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. یقینی طور پہ پولیس افسران، خصوصاً پنجاب کے اندر جو افسران یا اہلکاران ہیں، وہ کسی بھی طور پہ آئی ایس آئی کے یہ جو سیکٹر کمانڈر جو احکامات دے رہے ہیں وہ ان کے اوپر اس طرح سے عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے. لیکن مجبوری ہے، صاف ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی نوکریوں کی مجبوری ہے، کچھ لوگ خوف زدہ ہیں کہ کس طرح سے فوج جو ہے ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے. تو وہ مجبور میں حالانکہ جن کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، جو پی ٹی آئی والے ہیں، وہ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہیں. وہ پولیس کو ظالم سمجھتے ہیں. اب ان کے نکات بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ بہت شدید دباؤ میں ہے اس وقت، اور ان کو جو بھی ظلم کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے فوج کی طرف سے. جب پہلے خبر چلی کہ جی جو نامینیشن پیپرز ہیں، اور اگر وہ نہ کروائیں تو ان کو اٹھا کے لے آئیں اور جمع کروائیں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی، اور صاف ظاہر اس طرح سے ہوا. بہت سارے کیسز میں جن لوگوں نے جمع نہیں کروائے تھے ان سے بھی کروائے گئے، نمبر ون. نمبر ٹو، جب خوف پھیلا کہ یار یہ تو جمع ہی نہیں کروانے دے رہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں نے جمع کروائے. صاحب ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے تو وہ بہت زیادہ بھی جمع ہوئے. اچھا، اب یہ فیک نیوز تو چلا دی انہوں نے اس وقت کہ جی اتنے ہزار جمع ہو گئے اور یہ غلط کہہ رہے ہیں اور وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں. اب جب سکروٹنی کا عمل شروع ہوا تو دوبارہ حکم آ گیا کہ مارو، اب پکڑو، تجویز کنندہ کو پکڑو، تائید کنندہ کو پکڑو، جو اہم کینڈیڈیٹس تھے ان کو گرفتار کرو، کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کرواؤ. تو وہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو فیک نیوز پیڈلرز ہیں کہ وہ کس طرف سے جائیں. لیکن اب اگلے مرحلے آ گئے ہیں. آج کے موضوع میں، آج کے پروگرام کے موضوع میں اگلے مرحلے کی جو فیک نیوز چلائی جا رہی ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. فیک نیوز چلائی گئی، فیک نیوز بریک کی گئی ایک صحافی کی طرف سے، ایک میڈیا چینل کی طرف سے، کہ عمران خان کے اثاثوں میں اتنے فیصد جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ اثاثے بڑھ گئے ہیں. اس کو لے کے جو صاحب ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا سیل ہے جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کے خلاف کیمپین چلاتا ہے، شریف فیملی کا سوشل میڈیا سیل جن کا کام ہی یہ ہے لوگوں کے مذہب کے اوپر اعتراض کریں، لوگوں کے حب الوطنی کے اوپر اعتراض کریں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کے خلاف کیمپین چلائیں، ویڈیوز نکالیں اور ہر طرح کا گند جو ہے وہ پھیلائیں معاشرے کے اندر. اسی بنیاد کے اوپر وہ پچھلے 40 سال سے سیاست میں کنیکٹڈ ہیں، اور جہاں جہاں مفادات حاصل کرنے کے لیے جو اصول توڑنا پڑے، جو کمپرومائز کرنا پڑے وہ کریں. تو اب وہ پھر کیمپین سٹارٹ ہو گئی. دیکھیں جی یہ کون سے لیڈر اور کون سے، دیکھیں میں نے بہت دفعہ عرض کیا، بہت سے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ ابھی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، تو پہلے آپ یہ کہتے تھے. تو میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ یہ بتائیں بھی کون سی بات میں نے پہلے غلط کی تھی اور کون سی اب غلط کر رہا ہوں. میں تو بالکل پی ٹی آئی کو ہرگز سپورٹ نہیں کر رہا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات کی جا رہی ہے میڈیا میں، جو بعض لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہ اس لیے جھوٹ ہے، آپ میری بات کو غلط ثابت کر دیں. جیسے یہ والی بات ہے تو میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں، کہ عمران خان کے کیا اثاثے واقعی بڑھے. اب سمپل سی بات ہے بھی، اگر بڑھے ہیں تو میں یہاں عوام کے سامنے، آپ کے سامنے میں لائیو اسٹیکر شو کر رہا ہوں، تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں بھی اگر بڑھے ہیں اور میں جھوٹ بولوں. میں ان لوگوں کی طرح سے جو کہ اٹریکشن گین کرنے کے لیے جھوٹ بولتے اور جھوٹ پھیلاتے ہیں، اگر میں وہ کام کروں تو میری کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی. اب آپ دیکھیں یہ جن لوگوں نے، اب جیو جنگ گروپ نے بھی یہ خبر بریک کی جس فیک نیوز کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھ لیں کہ اب جو بھی سچ ہے وہ تو لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری کریڈیبلٹی ختم ہوگی. ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، کیا مجھے عمران خان صاحب آ کے یہاں پہ، یا مجھے پی ٹی آئی والے آ کے، یا مجھے فوج آ کے، یا پی ایم ایل این یا پی 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 یا کوئی بھی جماعت آ کے مجھے یہاں کوئی چیز دے کے چلی جائے گی؟ جو سچ ہے، اصل میں بات ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے چلے جائیں، پروپیگنڈا کرتے چلے جائیں، پھیلاتے چلے جائیں، تو آپ اپنا بیانیہ بنا لیتے ہیں. سچ کی طرف دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو سچ کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. اب یہ خبر چلائی ہے کہ سرج ہوئے ہیں ایسٹس، جو ایک میڈیا گروپ نے بریک کی، بعد میں دوسرے میڈیا گروپ نے بھی اس کو اٹھایا کہ جی عمران خان کے ایسٹس جو ہیں وہ سرج ہو گئے ہیں، ایسٹس سرج ہو گئے ہیں. اب بات کیا ہے؟ بات سمپل سی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس بات سے جو ان کے ڈکلیئرڈ جو ریٹرنز ہیں اس کے اندر وہ نظر آ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے تمام ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، جو بھی ایسٹس آپ کے نام پہ ہوں.
اب وہ زمینیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ گھر بھی ہو سکتے ہیں، وہ پلاٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کمرشل پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک پرابلم ہے، ایک نقطے کی بات ہے چھوٹی سی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسٹس کاسٹ پہ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کاسٹ سے ڈکلیئر کرنے سے، کاسٹ سے ڈکلیئر کرنے سے مراد ہے کہ جس قیمت پہ آپ نے خریدے تھا یا جس قیمت پہ آپ نے حاصل کیے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ میں جب رپورٹنگ میں آیا تو کوئی 2007-8 کی بات ہوگی کہ الیکشن کمیشن ہر سال ایک خاص مہینے میں تمام پارلیمنٹیرینز کے اثاثوں کی ایک فہرست جاری کرتا ہے، کتاب باقاعدہ چھاپتا ہے جو کہ سب کو اویلیبل ہوتی ہے۔ تو جس دن وہ جاری ہوتی ہے نا، تو سارا میڈیا لے کے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو اہم پولیٹیشنز ہیں ان کے اثاثوں میں کوئی چیز اضافہ ہوا ہو، کمی ہوئی ہو، تو اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے، اور بہت ہی یہ مطلب اس دن کی ایک خبر بنتی ہے۔ تو جب وہ آیا تو میرے ذمہ لگا کہ بھئی آپ بھی دیکھیں اور اس میں سے اہم چیزیں نکالیں اور رپورٹ کریں۔ تو اب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ اہم چیزوں سے کیا مراد ہے، تو جو میرے سینئرز تھے ان سے میں نے سمجھا، پوچھا۔ تو اب یہ ہوا کہ ادھر ساتھ ٹی وی چل رہا ہے، تو ٹی وی بریکنگ نیوز چل رہی ہے، فلاں کے اثاث سے اتنا اضافہ، اپنا مکان صرف 10,000 روپے میں شو کیا، یہ وہ اپنا اسلام آباد میں فلاں محل جو ہے وہ، یا لاہور میں فلاں محل جو ہے وہ صرف 70,000 کا شو کیا، اس طرح کی باتیں۔ اچھا، اب یہ بڑی مطلب ایک اٹریکٹ کرنے والی خبر تھی نا۔ تو اب مجھے میرے ایڈیٹر نے بتایا کہ دیکھیں یہ خبر چل تو رہی ہے لیکن یہ جھوٹی خبر ہے، یہ غور سے سنیے گا۔ میں نے کہا سر اس سے کیا مراد ہے کہ جھوٹی خبر ہے؟ تو مجھے یہ بتایا گیا، جس کی میں نے بعد میں تصدیق بھی کی، اور یہ بات درست بھی ہے، اور یہ تماشا میں اپنے کیریئر کے اگلے 2 دہائیاں دیکھتا رہا، تقریباً 2 دہائیاں، 1.5 سے زیادہ دہائی یہ دیکھتا رہا۔ اور وہ تماشا کیا تھا؟ مجھے ایڈیٹر نے مجھے سمجھایا کہ یہ اصول ہے کہ جب آپ نے یہاں ڈکلیئر کرنا ہے تو آپ نے کاسٹ ویلیو پہ کرنا ہے۔ اگر مانگی گئی ہے کرنٹ ویلیو تو وہ آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو بنیادی ڈکلیریشن ہے آپ کے ایسٹس کے، اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں، وہ اپنے کاسٹ پہ کرنا ہے کہ جتنے پہ آپ نے خریدا۔ اب ایک بندے نے ایک پراپرٹی خریدی تھی 1970 میں، اس کی قیمت اس وقت 1 لاکھ روپے تھی، آج چاہے وہ 40 کروڑ کی ہے تو اس نے کاسٹ ویلیو تو لکھنی ہے۔ اگر فرض کریں یہ بات غلط ہے تو آپ رول چینج کر دیں، قانون تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور لوگوں کو کہیں کہ وہ اتنی قیمت کے اوپر ڈکلیئر کریں، اس کی کرنٹ ویلیو بتائیں، جیسا کہ بعض ممالک میں، شاید انڈیا میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کرے تو اس سے ڈبل رقم دے کے اس سے لیا جا سکتا ہوتا ہے، اس سے کوئی بندہ بھی خرید سکتا ہے یہ چیز۔ تو آپ کے رولز کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کاسٹ پہ ڈکلیئر کرنا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک شخص کو اسلام آباد کے اندر ایک گھر ملا جو کہ اس کے والد کی طرف سے اس کو منتقل ہوا، تو یہ وراثت ہو گئی۔ تو اس نے کتنے پیسے پے کیے؟ کچھ بھی نہیں، 0۔ تو جو بھی ویلیو آپ انہیرٹ کرتے ہیں، جو بھی ایسٹ آپ انہیرٹ کرتے ہیں، اس کی جو ویلیو وہاں پہ لکھتے ہیں وہ کتنی لکھتے ہیں؟ 0، کیونکہ وہ کاسٹ پہ ہوتی ہے۔ تو اب بنیادی طور پہ اصل بات یہ تھی، لیکن ہم میڈیا، چونکہ فیک نیوز ہم نے چلانی ہوتی ہے، لوگوں کی اٹریکشن گین کرنی ہوتی ہے، جھوٹ بولنا ہوتا ہے، تو ہم جھوٹ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ ہم جھوٹ پھیلاتے ہیں، ہم وہ والے فکرے یوز کرتے ہیں کہ لوگوں میں ایک سنسنی پھیلے کہ جی اسلام آباد کے لگژری سیکٹر کے اندر جو ویلیو ہے وہ اتنی ہے۔ بھی کیا مطلب؟ کیا ویلیو؟ کس ویلیو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں لوگوں کو آپ سچ نہیں بتا رہے کہ اصول یہ ہے کہ آپ نے کاسٹ پہ ہی ڈکلیئر کرنا ہے، اور اس نے صحیح کی ہوئی ہے۔ مقصد ہوتا ہے سیاست دانوں کے خلاف فوج کے کہنے پہ کردار کشی کی مہم چلانا، اور پھر یہ مہم مسلسل چلائی جاتی ہے۔ خیر، اگلی بات پہ آتا ہوں میں کہ اب یہ عمران خان کے حوالے سے جو ان کی پراپرٹیز، جو ایسٹس ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے ایک پوری لسٹ ایک دفعہ فراہم کی گئی ان کی پراپرٹیز کی، جن میں سے بہت سی وہ ڈکلیئر بھی کرتے تھے کہ جی یہ غلط طریقے سے ایکوائر کی گئی ہیں، اور یہ والد کے نام لگوائی گئیں اور پھر بعد میں اپنے نام پہ منتقل کی گئیں۔ تو میں نے اس پہ بڑا لمبا کام کیا۔ آپ یقین مانیں کہ میں خود جب کام کرتا تھا ایک اخبار کے ساتھ اس وقت بھی، اور اس کے بعد میری جو ٹیم تھی فیکٹ فوکس میں نے ان کے ممبرز کو متعلقہ شہروں میں بھیجا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مطلب میں نے حفیظ اللہ خان نیازی، ایک رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، بہت ہی قابل احترام ہے میرے لیے، میں نے ان سے بھی بات کی، حالانکہ ان کا اختلاف ہے عمران خان سے، تو میں نے ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی ایک دفعہ مسئلے کو، لیکن انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ یہ جتنے ایسٹس جو زرعی زمینیں ہیں، یہ
اکرام اللہ خان نیازی نے اپنی زندگی میں حاصل کی، اور یہ بات غلط ہے کہ ان کی زندگی کے آخری حصے میں کوئی عمران خان نے لیا۔ میں نے کوئی ایک زمین شاید میاں والی سائٹ پہ تھی، تو جو سرگودا سے ایک MNA تھے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کے ذاتی کانٹیکٹس ہوتے ہیں صحافی کے، وہ یوٹیلائز کرتا ہے، بعض اوقات اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ تو میں نے سرگودا سے ایک MNA تھے نون لیگ کے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ والی چیز چاہیے، ڈاکومنٹس چاہیے، کیونکہ میں وہاں سے ڈائریکٹلی نہیں نکلوا پا رہا تھا ڈاکومنٹس۔ صدر ہے، اپنے ایک لیگل طریقے کے ساتھ ہی کوئی ڈاکومنٹس، آفیشیل ڈاکومنٹس کرنے ہوتے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر آپ تحقیق کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے حقائق رکھتے ہیں۔ میں نے یہ پوری اس وقت بھی کیا، میں جان بوجھ کے یہ چیز کر رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو کوشش یا کاوش کرتے ہیں نکلوانے کی حقائق کو۔ تو یہ تمام جائیدادیں جو زرعی زمینیں تھیں، زیادہ تر یہ ان کے والد کی طرف سے عمران خان کو آئیں، جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو خود ان کے کاروبار یا بزنس سے اس سے کمائیں یا حاصل کی، اور وہ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد کو منتقل ہوئیں، جو بھی قانون ہے اس کے مطابق، اور عمران خان کو منتقل ہوئیں، اور عمران خان نے وہ جائیدادیں جو ڈکلیئر کی، ہمیشہ ڈکلیئر کی، اور صاف ظاہر ہے ان کی ویلیو زیرو لکھی۔ اب جب ویلیو زیرو لکھی تو جو ٹوٹل ویلیو آف ایسٹس ہے، اگر ایک مکان ان کا، میں صرف مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، 1 کروڑ کا ہے، ایک دوسرا مکان 2 کروڑ کا ہے، تو ٹوٹل 3 کروڑ ہو گیا۔ ایک زمین ایک جو کوئی کمرشل ان کی پراپرٹی ہے، فرض کریں وہ 10 کروڑ کی ہے، ٹوٹل 13 کروڑ ہو گیا۔ تو اب جو زمینوں کی ویلیو ہے، چونکہ وہ زیرو کی ہوئی ہے تو وہ زیرو آئے گی یہاں پہ، تو ٹوٹل 13 کروڑ ان کی، فرض کریں جو ٹوٹل ویلتھ کی ویلیو ہے وہ 13 کروڑ آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب عمران خان ان زمینوں میں سے کوئی ایک زمین بیچ دیتے ہیں۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ زمین کیوں بیچیں گے؟ جو ان کی انہیریٹنس میں زمین چلی آ رہی ہے، جو کہ ان کو کچھ تھوڑی بہت انکم دے رہی ہے، زمین پہ کاشتکاری ہو رہی ہے، جو بندہ بھی کاشتکاری کر رہا ہے وہ خاص شیئر دے رہا ہے، ان کا کام چل رہا ہے، ان کو کیا ضرورت؟ اگر ان کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو وہ کیوں زمین بیچیں گے؟ اس طرح کا ایسٹ کوئی تبھی بیچتا ہے جب اس کے پاس پیسہ نہ ہو، جب اس کو پیسے کی ضرورت ہو۔ تو عمران خان کو جب پیسے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بیچا، اور وزیر اعظم بننے کے بعد ان کو بار بار بیچنا پڑا، کہ اگر وہ پہلے کوئی ایکٹیویٹی کر بھی لیتے تھے تو وزیر اعظم بننے کے بعد مصروفیات اتنی ہوئی کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں کر پا رہے تھے، تو ان کو اپنے ایسٹس فروخت کرنے پڑے۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ، جیسے میں آپ کو مثال دیتا آ رہا ہوں کہ ایک گھر 1 کروڑ کا، ایک 2 کروڑ کا، مثال دے رہا ہوں، ٹوٹل 3 کروڑ ہو گیا۔ اب ایک 10 کروڑ کا، ٹوٹل 13 کروڑ ہو گیا۔ 5-6 قسم کی زمینیں ہیں، سب انہیریٹڈ ہیں، اگر انہیریٹڈ ہیں ان کی زیرو، ٹوٹل پھر بھی 13 کروڑ ہی رہا۔ لیکن جب ان انہیریٹڈ لینڈز میں سے کوئی ایک پیسے کی ضرورت کے تحت بیچ دی، عمران خان نے بیچ دی یا کسی نے بھی بیچ دی، تو اب وہ بکی، فرض کریں 20 کروڑ کی۔ پہلے اس کی ویلیو کتنی شو ہو رہی تھی؟ کیونکہ انہیریٹڈ تھی، زیرو۔ تو اب کتنی ویلیو ہو گئی اس کی؟ 23 کروڑ۔ ٹوٹل ویلیو ایسٹس کی 13 کروڑ پہلے تھی نا، اب وہ بگی وہ 23 کروڑ۔ اب وہ 23 کروڑ ان کو وہاں پہ ڈکلیئر کرنا ہے، دکھانا ہے۔ اب بنیادی طور پہ وہ بندہ غریب ہو گیا کیونکہ اس کو پیسے نہیں تھے، لیکن اس کی ٹوٹل ویلیو بڑھ گئی۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں نے امریکہ میں پچھلے 3 سال سے ہوں، مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف اداروں کے ساتھ، جرنلزم سکول کے ساتھ کام کیا۔ امریکہ میں جو ادارہ ایک بنا انٹرنیشنل فیکٹ چیکرز نیٹ ورک کے نام سے، IFCN، جو دنیا بھر میں فیکٹ چیک کرنے والی اداروں کو ایک سرٹیفیکیشن دیتا ہے، ایک خاص پروسیس کو پورا کرنے کے بعد، ان کے لوگوں سے بھی تربیت حاصل کی۔ میں نے پہلے میزوری اسکول آف جرنلزم میں ایک فیلوشپ کی۔ میزوری اسکول آف جرنلزم دنیا کا پرانا، سب سے پرانا جرنلزم اسکول ہے۔ میں نے کولمبیا جرنلزم اسکول سے بھی پڑھا، جو دنیا کے بہترین جرنلزم اسکول میں آتا ہے۔ یہاں پہ سب جگہوں پہ فیکٹ چیک کے حوالے سے ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میں آپ کو بنیادی چیز بتاؤں، فیکٹ چیک سے مراد یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ فیک نیوز سے مراد یہ کبھی نہیں ہوتا جس کا آپ فیکٹ چیک کرتے ہیں کہ وہ خبر جھوٹی ہوگی۔ فیکٹ چیک کرنے کے لیے جو فیک نیوز ہوتی ہے وہ 3-4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو بالکل جھوٹی خبر، بے بنیاد، جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایک یہ والی ہوتی ہے جو کہ مس لیڈنگ ہوتی ہے، کہ اپیرنٹلی آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ درست ہے، لیکن بنیادی طور پہ بات غلط ہے۔ بنیادی طور پہ بات، جو فگر سامنے لکھ دیا گیا، اثاثے بڑھ گئے، اب وہ وہاں پہ جو ویلیو ہے وہ تو واقعی بڑی ہوئی ہے، لیکن بنیادی طور پہ بالکل اس کا الٹ بات ہے، تو اس کو مس لیڈنگ نیوز کہتے ہیں۔ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتی ہے، کہ آپ کوئی بات چلا دی، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، جب تک وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، پتہ نہیں ہوگا، تو وہ اس خبر کا غلط مطلب لیں گے۔
اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، وقت کم ہے، میں آگے چلتا ہوں. اسی طرح ایک درست خبر ہوتی ہے، آپ اس کو درست کرتے ہیں اگر اس کے اوپر کنٹروورسی چل رہی ہے. یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے دیکھنے کا. لیکن میں آپ کو ایک آخری بات کر دوں، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ فیکٹ چیک کی باتیں کرتے ہیں. ایک اصول یاد رکھیے گا، یہ میں خصوصاً جو شعبہ صحافت سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس چیز کے اوپر کام کیا ہے. ایک سب سے بنیادی اصول فیکٹ چیک کا یہ ہے کہ اگر آپ نے خود سے بھی دیکھا ہے کسی چیز کو ہوتے ہوئے کہ وہ اس طرح سے ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ایک غلط خبر سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ چل رہی ہے، آپ رپورٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے، آپ فیکٹ چیک نہیں کر سکتے. اگر آپ نے خود بھی دیکھا ہے، آپ کو پتا ہے جو چیز وائرل ہے وہ غلط ہے، اس بات سے کیا مراد ہے؟ رپورٹ کر سکتے ہیں، فیکٹ چیک نہیں کر سکتے. اس سے مراد یہ ہے کہ فیکٹ چیک کا اصول ہے کہ آپ نے جو دیکھنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کو انڈینائبل ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت کرنا ہے کہ جب وہ دیکھیں پڑھیں تو ان کو یقین آ جائے، 100% یقین آ جائے کہ جو بات پھیلی ہوئی ہے، وائرل ہے، یا جو چند لوگ کلیم کر رہے ہیں وہ جھوٹا ہے. صرف آپ کی گواہی کافی نہیں ہوگی کہ میں نے دیکھا تھا، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. فیکٹ چیک از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ خبر نہیں ہے، یہ نیوز نہیں ہے. یہ جو ایک ہم جو کئی دہائیوں سے ایک پروفیشنل نیوز میکرز، نیوز رپورٹرز نیوز رپورٹ کرتے ہیں، یہ فیکٹ چیک ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اس میں آپ نے جب بھی فیکٹ چیک کرنا ہے تو پورا انڈینائبل ڈاکومنٹری آفیشیل ڈاکومنٹ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیسے حاصل کیا، کہ کوئی ریڈر بھی چاہے اگر حاصل کرنا تو وہ حاصل کرے. کبھی بھی آپ کسی کا بیان چلا کے بھی آپ نہیں کر سکتے. ہاں، ریکارڈ کر سکتے ہیں. ریکارڈ بھی آپ اگر ایک صاحب ایک عہدے پہ ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور وہ صاحب اگر آفیشیلی بیان دے دیں تو وہ چیز غلط ثابت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے آپ سے بات کی تو آپ نے چلا دیا، نہیں، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. خبر میں کر سکتے ہیں، فیکٹ چیک میں نہیں کر سکتے. فیکٹ چیک میں آپ کو ان کو ریکارڈ کرنا ہوگا، ریکارڈنگ چلانی ہوگی. ریکارڈنگ آپ ان کی مرضی سے کریں گے، ان سے اجازت لے کے کریں گے. خیر، یہ اور اس طرح کی بہت سی فیک نیوز الیکشن کے حوالے سے چل رہی ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے سامنے حقائق رکھنے کی کوشش بالکل کریں گے. جھوٹ پکڑیں گے. جو بھی لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہیں ان کو جھوٹ پھیلانے سے باز آنا چاہیے. الیکشن کے دوران جھوٹ اور فیک نیوز بہت زیادہ چلتی ہے. یہ ایک فیک نیوز عمران خان کے حوالے سے مسلسل چلائی جا رہی ہے، جس کو ایک خاص طرح کے لوگ جو ہیں، جو لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے اوپر گند اچھالتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا. پچھلے 2-3 دن پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا، میں اس کو بالکل نہیں دہرانا چاہوں گا یہاں پہ. لیکن ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، فیک نیوز سے بچ کے رہنا چاہیے.